میرے شوہر مجھ پر فدا تھے۔ دو دن کے لیے میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتے، کہتے زینو تیرے بغیر میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے کہ تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ رہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا تو حکومت کرتے وقت تمہارا ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر دھرا ہوتا، پر اب کیا کروں، مجبور ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ دفتر نہیں لے جا سکتا، ورنہ تو سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے پیر ہواؤں میں رہتے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر خدا کے وجود کی مانند یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال سکون سے گزر گئے۔ میرے سرتاج کے پاس بے اندازہ دولت تھی جو انہیں وراثت میں ملی تھی۔ یہی دولت بالآخر میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ صاحب یہ بے اندازہ دولت کدھر جائے گی، اس کا وارث کون ہوگا، یہ ایروں غیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت پر شادی کر لینی چاہیے، بڑھاپے میں کریں گے تو اولاد کی خوشیاں کب دیکھیں گے۔ میرا شوہر رشتہ داروں کی یہ باتیں سنتا، میں بھی سنتی اور ہنس دیتی، کہتی کہ ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے سائیں، اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کر لیتا ہے، اگر معاملہ الٹا ہو تو کیا عورت بھی دوسرے مرد کا انتخاب کر سکتی ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو بیاہ لائے۔ میری محبت تو ان کی زندگی تھی، ان کی روئیں روئیں میں بسی ہوئی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ محبت کا یہ نو لکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت بنا جائے۔ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی کہ اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح مضبوط ہو سکتی ہے، وہاں مرد کی محبت محض مصلحت بھی بن سکتی ہے، اور کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا اصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا ہو۔ میرے دل کی زمین تو ایسی جلی کہ پھر اس میں روندگی سی امید نہ ہی رہی۔ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی، آخر کار مجھے بتانا پڑا۔ پھر ایک روز وہ دوسری عورت جو اب ان کی بیوی تھی کو گھر لے آئے۔ جو ہو سکا تھا اسے قبول کرنا تو جائز تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا میرے لیے باعث تکلیف تھا، لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش ہو رہی۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ اپنے شوہر کے گھر رہو اور سوکن کے ساتھ گزارا کرو، میں کیا بیٹھنے سے کچھ خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں پر بوجھ بن جاؤ گی۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، محی الدین تم سے برا سلوک نہیں کرے گا۔ مرد اولاد کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں اور پھر وہ تو پیسے والا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں، مرد ایسا کرتے رہتے ہیں، کون ان سے باز پرس کر سکتا ہے۔ سوکنیں شہزادیوں اور ملکاؤں پر بھی پڑی تھی، وہ بھی تو برداشت کرتی ہیں۔ ماں کے سمجھانے سے نصیب کا لکھا جان کر صبر کر لیا۔ سوچا کہ اگر سوکن کو سوکن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، مرد بھی پرسکون رہے گا اور ہمارا سکون بھی تہ و بالا نہ ہوگا۔ میں جبین کو سوکن نہیں جانا، مگر یہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ باوجود میرے اچھے سلوک کے اس کو میرا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ بہانے سے گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چکتی۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی لاتعلق ہوتے جا رہے تھے۔
میں نے سوچا کہ وہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں اسے برداشت کر لوں۔ نہیں جانے میں جبین نے کیا پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں نے یہ بھی سہ لیا۔ محی الدین نے اس عورت کی جھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالاں گلوچ بھی کی، مگر میں نے صبر کیا۔ سوکن کے بچوں کو سنبھالنا، ان کی خدمت کی اور ماں سے بڑھ کر پیار دیا، کیونکہ وہ میرے محی الدین کے بچے تھے۔ سو مجھے دل سے عزیز تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں۔ پیار پا کر وہ میرے دیوانے ہو گئے، ہر وقت میرے پاس رہتے۔ وہ مجھے اپنی ماں سے زیادہ چاہنے لگے۔ اس کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ اس کے بچے مجھ سے زیادہ پیار کریں۔ وہ ان معصوموں کو روئی کی طرح ڈانٹتے تھی۔ ایک روز مجھ سے ملنے کے لیے میرے چچا زاد بھائی ہمارے گھر آیا۔ ماں بہاول نگر میں تھیں اور بہت بیمار تھیں۔ وہ یہی بتانے آیا تھا۔ وہ تو مجھے اپنی سگی بہن جیسا جانتا تھا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوکن مجھ پر ایسا برا الزام لگا دے گی۔ بلال بیچارہ بمشکل 1 منٹ بیٹھا ہوگا۔ اس نے چائے پیالی تک نہ پی، بس ماں کی علالت کا بتایا اور چلا گیا۔ نہ جانے میں جبین نے کس انداز سے محی الدین کو یہ بات بتائی کہ اس نے مجھ سے کہا، میری غیر موجودگی میں دیگر مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تمہیں لحاظ نہیں آتا۔ وہ تمہارا چچا زاد تھا، میں جبین کا تو نہیں تھا، پھر تم نے اس پر پردہ کیوں نہ کرایا؟ حالانکہ میں جبین تو اس کمرے میں آئی بھی نہیں تھی جہاں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے ایسی آوارہ عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں، کل بڑی ہو جائیں گی تو کیا تمہارے ایرے گہرے رشتہ داروں کے ماتھے لگیں گی؟ میں اب تم کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھلا آباد ہی کب تھی جو اب برباد ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ عورت کی شرافت پر دھبا نہ آئے، یہاں پڑی تھی کہ شوہر کا گھر ہے، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ 2 وقت کی روٹی دینے والا تو خدا ہی ہے۔ اس وقت سخت سردی تھی، سر پر چادر نہ پیر میں جوتی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کر دیا۔ کچھ دیر برآمدے میں ٹھہری رہی۔ بچے باہر آئے اور وہ مجھے لپٹ کر رو رہے تھے، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا، کیونکہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی۔ چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے۔ وہ جو مجھ سے محبت کے بلند باغ دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ امی فوت ہو گئیں، کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوکن کو منا لو اور اپنے گھر جاؤ۔ کیا عمر بھر ایسے ہی در بدر رہو گی؟ بھائیوں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مٹی کا مادھو تو نہیں ہوتی۔ آج انہوں نے یہ کہا تو کل اس سے بھی برا سلوک کرتے، تو میں نے وہاں جانے کی بجائے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں دوبارہ بہاول پور آ گئی، ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی برباد کٹتے رہے۔ دل کہیں نہ لگتا تھا، کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی خون کے آنسو رلاتی تھی۔ دنیا سے دل اٹھ سا گیا تھا۔ سوچتی، اے کاش میں خودکشی کر سکتی۔ کبھی دل کرتا کہ بال کھول کر کپڑے نوچ کر سڑکوں پر دیوانی سی پھرنے لگوں، شاید اس طرح سکون مل جائے۔ پھر بھی خود پر قابو کیا اور ایک متمول شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ کافی عرصہ بعد ایک روز کسی نے بتایا کہ تمہاری سوکن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی، ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے باہر بھاگ جاتی تھی، چیختی چلاتی، ایسے پکڑ کر لاتے کہ گھر چلو، کہتی مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں ہے، پھر دیواروں سے سر ٹکراتی اور بال نوچتی۔ اس کا یہ حال سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بچوں سے محبت کرتی تھی اور پاگل ماں کے بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔
وہ بیچارے کس طرح خوفزدہ اور قسم پرسی میں ہوں گے۔ وہ معصوم ماں سے مرحوم ہو گئے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو انہیں اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی۔ نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے ہوئے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو میری یاد آئی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے۔ کئی بار ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی اس کا سامنا ہو جاتا میرا خون کھول اٹھتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلا دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ شاید ختم نہ ہوا ہو، مگر عزت اور تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا ہے۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناتا جوڑ لیتی۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ وہ بھی کچھ عرصہ بعد مایوس ہو گیا۔ کبھی اس نے اس پرانے گھر جا کر میرا پتہ کیا ہوگا جہاں میں پہلے کام کرتی تھی، وہاں بھی کبھی کبھار جاتی ہوں۔ انہوں نے یہاں کا پتہ دے دیا ہوگا۔ سنتی ہوں کہ اس کا بھی کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا جس میں سچی محبت بستی ہو، کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا اور کھیل کر پھینک دیا۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی سوتیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہو، مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، سو میں بھی دل سے مجبور ہوں۔